السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ آج دے اس پروگرام دے اندر
جو کہ ایک تربیتی اور اصلاحی پروگرام ہے، مینو اللہ نے تواڈے سامنے بیان کرن دا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ دے دین دی برکت ہے کہ اللہ نے سانو اس مقام تے اج اکٹھیاں فرمایا ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ اس دین اسلام دی برکت نال سانو جنت وچ بھی اکٹھیاں فرما دے۔ جدا جدا جنت وچ جان نو دل کردا ہے، اچھی کہو آمین۔ میرے تو قبل تسی علماء کرام دے علمی خطاب سماعت فرما چکے ہو، اور میرے تو بعد بھی تسی انشاءاللہ علماء کرام تو علمی خطاب سماعت فرماؤ گے۔ میں ایک ادنا جہا طالب علم اللہ دے دین دا تواڈے سامنے اللہ دے قرآن دے چند مقام پیش کرنا چاہنا، جو آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے او دا ایک چھوٹا جہا حصہ تلاوت کیتا ہے۔ یہ بڑی مشہور و معروف آیت ہے، اور ہر مرد اور ہر عورت تقریباً اس آیت تو آگاہ تے واقف ہے، اور اس آیت نو عرف عام دے اندر لوگ آیت کریمہ کہندے ہیں کہ جدا ورد ہر مشکل گھڑی دے اندر لوگ کردے نے اور سمجھتے نے کہ جدوں کوئی مصیبت یا مشکل آ جائے تو ایت کریمہ پڑھوا لو، پڑھو نہیں بلکہ کی کر لو، پڑھوا لو۔ مسجد دے طالب علم، مدرسے دے طالب علم لے آو، محلے دیاں بیبیاں کٹھیاں کر لو، کسے گھر وچ کوئی توڑے کھجوراں دیاں گٹکاں دے پے ہون گے وہ بھی لے آو تے پڑھوا لو۔ اے جی میں تے 1.25 لاکھ والی ایت کریمہ پڑھوایا ہے، پر میرا مسئلہ مولوی جی پھر بھی حل نہیں ہویا۔ کی گل ہے؟ اصل دے اندر اسی اصل تو بڑا دور جا چکے ہیں، اور ہر چمک دی چیز نو سونا سمجھنا ساڈی عادت بن چکی ہے۔ حقائق تو اسی نا آشنا ہاں۔ اس آیت کریمہ دی جڑی روح ہے، اے دے اندر میرے رب نے جو بات بیان فرمائی ہے، اگر اس بات نو سمجھ کے کوئی بھی انسان ایک دفعہ پڑھ لے تے میرا رب او دیاں مصیبتاں اپنی رحمت نال دور فرما دے۔ پر اسی او دی روح نہیں سمجھتے، او دی حقیقت تو اسی نا آشنا ہاں۔ اور میں پورے تجربے اور پورے مشاہدے نال یہ بات کرنا کہ جننے لوگ ایت کریمے پڑھتے نے تے پڑھواندے نے، تسی انہاں ساریاں کولوں پوچھو کہ آیت کریمے دا معنی کی ہے، ترجمہ کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ 100 وچوں 98% لوگاں نو آیت کریمے دا ترجمہ تے معنی نہیں ہوتا۔ تڑا تڑ تسبیحاں چل دیاں نے، ہزار دانے دی تسبیح چل دی ہے، پر معنی نہیں ہوتا۔ توڑیاں دے توڑے اسی کھجوراں دیاں گٹکاں دے گن چھڑنے ہاں جڑے کہ سنت اور ثابت نہیں، پر معنی نہیں ہوتا۔ دیگاں دیاں دیگاں اسی چڑھا دینے ہاں ایت کریمے دی خاطر، پر معنی نہیں ہوتا۔ اور آنیا ساڑی مصیبت دور نہیں ہوئی، ساڑی مشکل دور نہیں ہوئی، ساڑی پریشانی دور نہیں ہوئی۔ اور میرے بھائی، جدوں سانو اصل دا ہی علم نہیں، حقائق تو ہی آگاہی نہیں، اسی روح تو ہی واقف نہیں،
تے خالی جسم لے کے تے خالی جناب خول لے کے او دا کی کرنا ہے جدو اس خول دے اندر اصل ہی نہیں او دی روح ہی موجود نہیں. اے ٹھیک ہے کہ قرآن دے ہر حرف دا اللہ نے ثواب رکھے ہے کہ 10 نیکیاں ہر حرف بدلے اللہ عطا فرما دے، لیکن جڑے مقصد دی خاطر قرآن نو رب نے نازل فرمایا ہے اور مقصد کی ہے نصیحت. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ فرماتے نے اساں قرآن نو نصیحت واسطے آسان کیتا ہے، کوئی غور کرنے والا ہے؟ سوال کرتے نے رب، اساں قرآن نو نصیحت واسطے ذکر واسطے آسان بنا دیتا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وہ کوئی غور کرنے والا ہے؟ ایک مقام تے رب فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. انہاں لوگاں نے قرآن تے تدبر نہیں کردے، غور نہیں کردے، فکر نہیں کردے، سوچو بچار نہیں کردے. کیا انہاں تے دلاں تے قفل پہ چکے نے، تالے لگ چکے نے؟ پتہ لگا قرآن مطالبہ کردے کہ دیتے غور کیتا جائے. کی کیتا جائے؟ سارے بولو. میں کوئی تہاڈی سمجھ تو بالا تر گفتگو تے نہیں نہ کر رہا، کوئی فارسی کوئی پشتو پنجابی زبان بول رہے ہیں جیڑی تسی بول دے جوان ہوئے ہو تے بڑھے ہو چلے ہو. کیوں جی قرآن تے اسی غور بولو نہیں کرتے. اگر غور قرآن تے کیتا ہوندا تے سانو بدعتاں وچ پین دی ضرورت نہیں سی، سنت نال ہی سارے مسئلے حل ہو جاتے. اسی غور کرنا چھڈیا تے بدعت وچ پے گئے اور حقائق تو دور ہو گئے. پتہ جے اس دے اندر جیڑا میں تواڈے سامنے مقام پڑھیا جنوں آیت کریمہ کہندے نے، اس آیت کریمہ دے اندر جیڑی اصل جیڑی روح جیڑی یہ اندر میرے رب نے بیان کی تھی ہے اور روح کی ہے حضرت یونس علیہ السلام. کہو علیہ السلام. جدوں اللہ دیاں مرضیاں کہ کوئی معاملہ اس طرح دا بنیا، قوم دے نال ناراضگی ہو گئی، اللہ دا حکم آلے قوم نو چھڈن دا نہیں آیا تے قوم نو چھڈ کے تے حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے. تے جدوں نکلے کشتی دے اندر سوار ہوئے تے کشتی ہچکولے کھان لگ پئی، بمبراں دے اندر پھنس گئی. تے کیا مشورہ کیتا گیا کہ جناب قرآن اندازی کیتی جائے، کوئی بندہ ایسا موجود ہے جدی وجہ تو یہ مسئلہ بنے ہے. قرآن اندازی کیتی گئی، نام حضرت یونس علیہ السلام دا نکلیا. اللہ دیا قدرتاں دریا دے اندر سمندر دے اندر چلے گئے، سٹ دیتے گئے یا خود چلے گئے. رب نے مچھی نو حکم دے دیتا کہ میرا نبی یونس آ رہے ہے، انہوں اپنا مہمان بنا لے، انہوں اپنے پیٹ دے اندر محفوظ کر لے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر چلے گئے. ہن کی تو مچھلی دے پیٹ میں چلے گئے تے ہن اپنے رب نو آواز ماری، اپنے رب نو پکاریا. تے قرآن نے نقشہ کیتا ہے، بڑی توجہ فرمانا. میں تواڈی کانفرنس دے عنوان دے حساب نال میں چند باتاں تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا. میری تواڈی تربیت ہو جائے، میری تواڈی اصلاح ہو جائے، کیونکہ پروگرام تربیت دی تے اصلاحی ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر نے، اور مچھلی دے پیٹ دا ہنیرا او دے جناب او دے اندر میدا جڑا ہے نا، میدا جدے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے اوجری او دا ہنیرا، پھر اوپر جڑا جسم ہے او دا ہنیرا، پھر اس تو بعد دریا سمندر دی تہ دے اندر مچھی جا کے بیٹھی ہے، اے دا ہنیرا، ہنیرے تر ہنیرے نے. تے حضرت یونس علیہ السلام نے آواز ماری. اور ذرا قرآن سے آن سماعت فرمانا. اللہ نے قرآن
قرآن دے اندر بڑا ہی کمال نقشہ کھچے ہے. آوازم دیے وَالظَّنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. فرمایا جدوں مچھلی دے اندر حضرت یونس علیہ السلام پہنچے تے یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر نے فنادا فی الظلمات ہنیریاں دے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب نو آواز ماری. لیکن جدو آواز ماری اور تو پہلا جیڑا قرآن دا اسلوب جو چیز بیان کر رہے ہے انہوں سمجھن دی کوشش کرنا. حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ جس مقام تے مچھلی آ کے بیٹھ گئی ہے ان اس مقام تے اللہ تو علاوہ میری بات نو سن کوئی نہیں سکتا. میں جس مقام تے مچھلی دے پیڑ دے اندر قید ہو گیا ایتھے رب تو علاوہ میری کوئی فریاد نہیں سن سکتا, میری مشکل کشائی کوئی نہیں کر سکتا, میری حاجت روائی کوئی نہیں کر سکتا. اس مچھلی دے پیٹ دے اندر سمندر دی تہ دے اندر ہنیریاں دے اندر اگر میری مشکل کشائی کوئی کر سکتا ہے, میری حاجت روائی کوئی کر سکتا ہے, مینوں انہاں ہنیریاں تو کوئی کر سکتا ہے, میری مصیبت نو کوئی دور کر سکتا ہے یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. جدوں اے ذہن حضرت یونس علیہ السلام دا جدوں مضبوط ہو گیا تے اس ذہن نو سامنے رکھ کے حضرت یونس علیہ السلام نے پورے یقین دے نال کہ رب نے میری مشکل نو دور کرنا ہے, اللہ تو علاوہ میری مشکل کشائی کوئی نہیں کر سکتا, اس یقین دے نال اونا ہنیریاں دے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے آواز ماری رب نو. تے آواز کنے ماری؟ فرماندے نے لا الہ الا انت, عرشاں والیا تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں. تسی آکو کہ جی اے لا الہ الا انت دے اندر مشکل کشائی والا تے لفظ ہی کوئی نہیں آیا, حاجت روائی والا تے لفظ ہی کوئی نہیں آیا. اور لوگوں غور کرو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ نو کادے واسطے پکارے ہے, کیڑی مصیبت دے اندر پکارے ہے. حضرت یونس علیہ السلام قید ہو گئے نے مچھلی دے پیڑ دے اندر نے, مشکل آ گئی ہے, پریشانی آ گئی ہے, مصیبت آ گئی ہے, قید و بندیاں مصیبت آ گئی نے, دکھ آ گئے نے. تے حضرت یونس علیہ السلام نے اس دکھ دے اندر, اس مشکل دے اندر, اس پریشانی دے اندر, اس غم دے اندر, اس درد دے اندر, اس مصیبت دے اندر اللہ نو آواز ماری ہے. تے پھر مانا یہی بنیا نا لا الہ الا انت, اللہ اس قید وچوں مینوں تیرے تو علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. لا الہ الا انت, اللہ اس مشکل تو مینوں تیرے تو علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. لا الہ الا انت, اللہ اس مصیبت نو میری مصیبت نو تیرے تو علاوہ دور کوئی نہیں کر سکتا. لا الہ الا انت, اللہ جڑا غم مینوں آیا اس غم نو تیرے تو علاوہ دور کوئی نہیں کر سکتا. لا الہ الا انت, اللہ جڑی مینوں ضرورت ہے حاجت ہے اللہ اس حاجت نو تیرے تو علاوہ پورا کوئی نہیں کر سکتا. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت, اللہ تو ہی مشکل کشا ہے, اللہ تو ہی حاجت روا ہے, اللہ تو ہی میری مصیبتاں دور کرنے والے ہے, اللہ تو ہی میرے دکھ دور کرنے والے ہے, اللہ تو ہی میرے درد دور کرنے والے ہے. تیرے تو سوا کوئی مشکل کشا نہیں, تیرے تو سوا کوئی حاجت روا نہیں. سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تو پاک ہے ہر کمزوری تو
پا کے، ہر نقص تو پا کے، ہر عیب تو پا کے اللہ پر میرے کو ظلم ہو گیا ہے، میرے کو زیادتی ہو گئی ہے، میرے کو جرم ہو گیا ہے، میرے کو گناہ ہو گیا ہے، اللہ مینوں معاف کر دے تے مینوں اس مصیبت تے پریشانی وچوں نکال دے۔ تے میرا رب ہونا کو جواب کی دیندا ہے، آواز آندی ہے فاستجبنا له ونجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ اللہ فرماندے نے اساں حضرت یونس علیہ السلام دیاں دعاواں قبول فرما لیا، اساں حضرت یونس علیہ السلام نو انہاں دے غم تے پریشانی تو نجات عطا فرما دیتی۔ اللہ صرف حضرت یونس علیہ السلام نو نجات دیتی ہے، اللہ کسی اور نو بھی نجات دے گا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک جدوں تک مومن، بولو لفظ کیا ہے، اچھی بولو سارے، اچھی بولو ہاں ذرا، میں چاہنا تو انو سارے انو سبق پاک جائے۔ رب نے لفظ کی بولے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کیا کیا لفظ سارے آکھو۔ پتہ کی لگا رب اندر جب تک مومن نہیں بنو گے تب تک لا الہ الا انت سبحانہ کا پڑھن دا فائدہ ہی کوئی نہیں ہونا۔ جب تک تہاڈا ایمان نہیں بنے گا ادو تک ایت کریمے پڑھن دا مول ہی کوئی نہیں پینا۔ جدوں تک تہاڈا رب تے یقین نہیں بنے گا اس وقت تک لا الہ الا انت پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں دے ہونا۔ اگر تہاڈا ایمان رب دی ذات تے مکمل ہو جائے، اگر تہاڈا یقین اللہ دی ذات تے کامل ہو جائے، اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں۔ اگر تیرا ایمان بن جائے رب تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں۔ اگر تیرا ایمان بن جائے اللہ تو علاوہ تو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر تیرا ایمان بن جائے رب تو علاوہ مصیبتاں دور کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر تیرا ایمان بن جائے رب تو علاوہ تیرے غم دور کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر تیرا ایمان بن جائے اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں۔ اگر تیرا ایمان بن جائے رب تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں۔ میرا رب کہندا ہے تو انہاں لفظاں دے نال جنہاں لفظاں نال یونس علیہ السلام نے مینوں پکارے ہے، اگر تو پورا ایمان رکھ کے پورا یقین رکھ کے انہاں لفظاں نال مینوں پکارے گا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ جدوں تک مومن پورے ایمان تے یقین نال انہاں لفظاں نال مینوں پکار دے رہن گے میں انہاں نو غماں تو نجات عطا کر دے رہاں گا۔ کیوں جی مینوں ہونے کا گل دا جواب دینا آج جڑے ایت کریمے اسی پڑھدے پھرنے ہاں، جڑیاں بیبیاں ایت کریمے پڑھدیاں پڑھاندیاں نے، جنہاں گھراں وچ ایت کریمے پڑھے پڑھائے جاندے نے، ایمان نہ دسو انہاں پڑھن والیاں دا رب دی ذات تے ایمان ہے وے؟ انہاں پڑھن والیاں دا اللہ دی توحید تے ایمان ہے وے؟ انہاں پڑھن والیاں دا رب دی توحید تے کامل یقین ہے وے؟ کوئی نہیں، بلکہ اساں ویکھیے آمدے نے چلو فلانا کم بھی کر کے ویکھ لیا ہے، فلانا کم بھی کر کے ویکھ لیا ہے، فلانا ورد بھی کر کے ویکھ لیا ہے، فلانا وظیفہ بھی کر کے ویکھ لیا ہے، فلانے دم والے کل گئے ساں، فلانے مولوی کل گئے ساں، انہیں آکے آیت کریمہ اینی لکھ وار پڑھاؤ، جتھے اینا کچھ کر کے ویکھے ہے اوتے آیت کریمہ بھی پڑھ کے ویکھ لینے ہورے کم بانی جائے۔ انجی گالے نا جی، ہورے کم بانی جائے جدو تیرا ایمان ہی رب تے نہیں، تیرا یقین ہی رب تے نہیں، بلکہ تو تے ڈاما ڈولے کہ ہو سکتا ہے کم بن جائے، ہو سکتا ہے میری مشکل دور ہو جائے، ہو سکتا ہے میری مصیبت دور ہو جائے، اور جدو تیرا یقین رب تے نہیں تو 1.25 لاکھ والی چھڑ کے 2.5 لاکھ والی بھی ایت کریمہ پڑھا لیں گا تینوں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایدی روح نو سمجھو، ایدی اصل نو سمجھو۔ اور پنجابی دی گل بنی ہے نا، آندے نے پیر کامل نہیں ہوندا بلکہ
یقین کا عمل ہوندہ ہے. یقین اللہ کی ذات تے پورا رکھ. ایمان رکھ کی اللہ تو سوا حاجت روا کوئی نہیں, اللہ تو سوا مشکل کشا کوئی نہیں, اللہ تو سوا داتا کوئی نہیں, اللہ تو سوا گنج بخش کوئی نہیں, اللہ تو سوا بیڑیاں پار لگان والا کوئی نہیں, اللہ تو سوا اولاداں دین والا کوئی نہیں, اللہ تو سوا اوکھیاں نو آسانیاں وچ بدلن والا کوئی نہیں, اللہ تو سوا تیریاں جناب ڈوبیاں تارن والا کوئی نہیں. اپنا ایمان مضبوط کر, اپنا یقین اللہ دی ذات سے مضبوط کر. پھر کی ہوئے گا؟ پھر تو جدا بھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا, رب تیریاں مشکل کشائیاں کرے گا, رب تیریاں حاجت روائیاں کرے گا, اللہ تیریاں مصیبتاں دور کرے گا, اللہ تیریاں پریشانیاں دور کرے گا, اللہ تیرے غم دور کرے گا. میں روایت جو پڑھ رہا سا صحیح مستند روایت ہے, میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں کوئی پریشانی ہوندی, جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام نو کوئی غم ہوندا, جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام کسی مصیبت دے اندر ہوندے, جدوں آپ کسی وجہ تو غمگین یا پریشان ہوندے, تے میرے پیغمبر علیہ السلام ایک ورد کر دے, ایک وظیفہ پڑھ دے. او وظیفہ کیڑے؟ آپ پڑھ دے لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. تے جدو میرے پیغمبر علیہ السلام اس وظیفے نو پڑھ دے, اس ورد نو پڑھ دے, میرا رب اپنے نبی دیاں مشکلاں دور فرما دے, میرا رب اپنے پیغمبر دیاں مصیبتاں دور فرما دے, اللہ اپنے نبی دے غم دور فرما دے, اللہ اپنے پیغمبر دے دکھ دور فرما دے, اللہ اپنے پیغمبر دیاں پریشانیاں دور فرما دے. یہ پتا جے اس وظیفے دی روح بھی کی ہے, او وہی جو لا الہ الا انت دے اندر ہے کی لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم. اللہ میرا ایمان دے یقین ہے تیرے تو سوا کائنات دے اندر کوئی الہ تے معبود نہیں, تو ہی الہ تے معبود ہے جڑا علیم بھی ہے تے حلیم بھی ہے. لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. اللہ میرا ایمان دے یقین ہے تیرے سوا کائنات دے اندر کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں, تو کلہ ہی مشکل کشا دے حاجت روا ہے, جڑا کرم والے عزت والے عرش دا بھی رب ہے. لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. اللہ میرا ایمان ہے تیرے تو سوا کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں. اللہ تو ہی تو ہے, تو آسمانہ دا بھی رب ہے, تو زمینہ دا بھی رب ہے, اللہ تو عرش کریم دا بھی رب ہے. اللہ میں تیری توحید دے نغمے گا کے, تیری توحید دا اقرار کر کے اللہ تیرے کو دعا کرنا وا. میرا رب اپنے نبی دی توحید دے اقرار سن کے میرے نبی دیاں مشکلات دور فرما دیا کر. رب دی توحید دا اقرار کر, اللہ دی توحید تے ایمان تے یقین رکھ, پھر لا الہ الا اللہ کہنا تیرا کام ہے, مشکلہ دور کرنے والا عرش والے رب دا کام ہے. ایک اور حدیث میں چاہتا ہے میرے سے تواڈے پیغمبر جناب محمد, کہہ دو صلی اللہ گج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق حدیث میں چاہتا ہے جدو میرے پیغمبر علیہ السلام کسے مصیبت دے اندر ہوندے, کسے پریشانی دے اندر ہوندے, جدو میرے پیغمبر علیہ السلام نو کوئی دکھ آندا, کوئی تکلیف آندی, میرے پیغمبر علیہ السلام ایک وظیفہ پڑھتے. کی پڑھتے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اللہ اللہ ربی. آندا جے کہ نہیں جے آندا؟ آندا جے مصیبت جو ہوندے تسی بھی ہوندے ہو, پریشان تسی بھی ہوندے ہو, غم زدہ تسی بھی ہوندے ہو, دکھی تسی بھی ہوندے ہو کہ نہیں ہوندے؟ یہ وظیفہ ہوندا جے؟ وظیفہ کوئی نہیں ہے.
اللہ سانو یہ ہو جے وظائف جیڑے سنت تو ثابت نہیں ہو یاد کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مولوی جی میں 1.25 لاکھ واری ایت کریمہ پڑھایا ہے تو میری مشکل دور نہیں ہوئی، تو موٹی بدعت رکھ لے ہے تیری مشکل کتھوں دور ہونی ہے؟ کتھے فرمایا میرے نبی نے پورے محلے دیاں بیبیاں کٹھیاں کر کے ایت کریمہ پڑھا؟ کتنے فرمایا میرے پیغمبر نے مسجد ملوانے بلا کے تو آج کریمہ پڑھا؟ کتنے فرمایا میرے پیغمبر نے تو درویش کٹے کر کے دیگ پکا کے کھیر دا تابڑا پکا کے تو آج کریمہ پڑھا؟ کتنے فرمایا میرے پیغمبر نے اپنے کولو دین جوڑنے، اپنے کولو طریقے بنانے اور سن لو تو بدعت 1.25 لاکھ واری چھڑ کے 2.5 لاکھ واری بھی کرے گا مول نہیں پوے گا، سنت کے مطابق ایک جملہ بھی کہہ دے گا رب مول پا چھڑے گا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو پریشان ہوں دے کی فرماتے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہی شیئا۔ تقریباً جتنے بھی وظائف نے جیڑے مصیبت دے اندر پریشانی دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام تو پڑھنے ثابت نے، تقریباً سب دے اندر اللہ دی توحید کا تذکرہ ہے، کیونکہ اصل ہے ہی رب دی توحید، بنیاد ہے ہی اللہ دی توحید۔ توحید ہے تے سارے اعمال نے، اگر توحید نہیں نہ تیرا جہاد قبول ہے، اگر توحید نہیں نہ تیرا حج قبول ہے، اگر توحید نہیں نہ تیرا عمرہ قبول ہے، اگر توحید نہیں نہ تیری زکات قبول ہے، اگر توحید نہیں نہ تیرا صدقہ قبول ہے، اگر توحید نہیں نہ تیری نماز قبول ہے، اگر توحید نہیں نہ تیرا روزہ قبول ہے، اگر توحید نہیں نہ تیرے قرآن دی تلاوت قبول ہے، اگر توحید نہیں تو رب دی راہ مر بھی جائے گا، تیرا مرنا بھی قبول نہیں، کیونکہ بنیاد ہی کوئی نہیں تیرے کول عقیدہ ہی کوئی نہیں، تیرے کول اصل ہی کوئی نہیں۔ اصل کی ہے، بنیاد کی ہے، آئی بنیاد اللہ اللہ ربی لا اشرک بہی شیئا، اللہ میرا رب ہے، اور دے نال میں کسی نو شریک کدی بنایا ہی نہیں، اور دے نال میں کسی نو کدی شریک ٹھہرایا ہی نہیں۔ میرے پیغمبر مصیبت دے اندر پریشانی دے اندر اللہ دی توحید دا اقرار کر دے، میرا رب اپنے نبی دیاں مصیبتاں دور فرما دے گا۔ آؤ سنو، اگر سنت کے مطابق تو اللہ دی توحید دا اعلان کرے، اور میرے رب نو اپنی توحید ایڈی کو پیاری ہے، میرے رب نو اپنی توحید نال اینا پیار ہے کہ اللہ نے افضل ترین ذکر ہی اس کلمے نو بنا دیتا ہے جدے چ اللہ دی توحید ہے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور لوگوں سن لو افضل ترین ذکر کی ہے لا الہ الا اللہ۔ اس بات کا اعلان کرنا، اس بات کا اقرار کرنا، اس بات کا اعتراف کرنا، اس بات کا اقرار کرنا، اس بات کا اعلان کرنا کس گل دا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں، اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تو سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ تو سوا کوئی داتا نہیں، اللہ تو سوا کوئی بنج گنج بخش نہیں، اللہ تو سوا کوئی اولادہ دین والا نہیں، اللہ تو سوا کوئی عزت دا مالک نہیں، اللہ تو سوا کوئی ذلت دا مالک نہیں، اللہ تو سوا کوئی مشکل کشائیاں کرنے والا نہیں، اللہ تو سوا کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں، اللہ تو سوا کوئی زندگی موت دا مالک نہیں، اللہ تو سوا کوئی رزق دا مالک نہیں۔ لا الہ الا اللہ، تو اقرار کرتا جا لا الہ الا اللہ، اللہ داتا تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ، مشکل کشا تو ہی ہے، لا الہ الا اللہ، حاجت روا تو ہی ہے، لا الہ الا اللہ، گنج بخش تو ہی ہے، لا الہ الا اللہ،
خزانے دا مالک تو ہی ہے لا الہ الا اللہ عزتاں ذلتاں دا مالک تو ہی ہے لا الہ الا اللہ نفع نقصان دا مالک تو ہی ہے لا الہ الا اللہ زندگی موت دا مالک تو ہی ہے لا الہ الا اللہ نفع نقصان دا مالک تو ہی ہے لا الہ الا اللہ عرشاں والے اولادا تو ہی دینے تو ہی واپس لینے تیرے سوا کائنات میں کوئی الہ تے معبود نہیں تیرے سوا کوئی کائنات میں دوسرا ہے ہی نہیں تو رب کے اقرار کرتا جا اللہ اپنی رحمت کے دروازے تیرے واسطے کھولتا ہی جائے گا آنکھوں کے کوئی دلیل پیش کر میں دلیل اللہ دے قرآن وچوں دینا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ اونچی کہو صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا نام سن کے جیڑا درود نہیں پڑھتا بخیل ہے کنجوس ہے اور میرے پیغمبر نے فرمایا لعنتی ہے اس واسطے میرے نبی دا نام سن کے درود پڑھنا ہے گج وج کے پڑھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جیڑا بندہ اسم اعظم پڑھ کے اللہ کو دعا مانگتا ہے جیڑا بندہ اسم اعظم پڑھ کے رب کو التجا کرتا ہے شرط ہے رزق دا حرام دا نہ ہوے لباس دا حرام دے پیسیاں دا نہ ہوے اودی غذا حرام دے پیسیاں دی نہ ہوے اودے جسم دے جڑے اودے جسم دے ریشے حرام دے پیسیاں دے نال نہ پلے ہون اودے اوپر لباس جڑے حرام دے پیسیاں نال نہ ہوے حلال کماندا ہوے حلال کھاندا ہوے جیڑی دعا کر رہے ہیں اے دعا ناجائز نہ ہوے غلط دعا نہ ہوے کتاب و سنت دے خلاف دعا نہ ہوے فرمایا جیڑا بندہ اسم اعظم پڑھ کے اپنے رب کو دعاواں کردا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ دیاں دعاواں قبول فرما لیندے نے ایتھے لوگ آندے نے جی ساڈیاں دعاواں رب نہیں سندا ساڈیاں جی دعاواں اللہ قبول نہیں کردا اس واسطے اسی بزرگاں نوں وچ پانے ہاں اسی جناب ولیاں نوں وچ پانے ہاں اسی اماماں دے واسطے پانے ہاں اسی قبراں والیاں دے واسطے پانے ہاں اسی فلاں بزرگ دا وسیلہ پانے ہاں اسی فلاں بزرگ دا وسیلہ پانے ہاں ساڈی رب سندا نہیں ساڈی قبول نہیں کردا اور ظالماں رب تے تہمت لگانے اللہ تے الزام لگانے رب تے کہندا اور میرے بندے تو مانگ میں دعاواں قبول کرنا وا رب آندا میں قبول کرنا تو آنا رب قبول نہیں کردا اے دا مطلب ہے تینوں منگن دا ول نہیں ہوندا تیرے کول منگن دا طریقہ کوئی نہیں تو جا کے نہیں سیکھی رب کو منگن دی آ ویکھ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماندے نے فرمایا جیڑا اسم اعظم پڑھ کے اللہ کو دعا کردا ہے اللہ دیاں دعاواں قبول فرما لیندے نے سونیا اسم اعظم کیڑے نے میرے پیغمبر نے دو آیتاں رب دے قرآن دیاں دسیاں کیڑیاں پہلی آیت سورۃ بقرہ دی ہے اللہ فرماندے نے وا الہکم الہ واحد وا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم آج آیت کریمہ آج اسم اعظم جس اسم اعظم کے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا انہوں پڑھ کے اللہ کو دعا کرتا ہے رزق حلال کھاندا ہوئے حرام نہ کھاندا ہوئے لباس حلال دا ہوئے حرام دے پیسے دا نہ ہوئے اس اسم اعظم نو پڑھ کے صحیح دعا جیڑا بندہ کردا ہے اللہ دی دعا قبول فرما لیندے نے تے پتہ جے اس اسم اعظم نو اس آیت کریمہ نو اس آیت عظیمہ نو میرے رب نے جناب اسم اعظم کیوں قرار دیتا ہے کیونکہ اے دے اندر بھی اللہ دی توحید دا تذکرہ ہے آکھو گے کیویں اللہ فرماندے نے وا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ فرماتے ہیں تہاڈا الہ ایک ہی ہے تہاڈا معبود ایک ہی ہے تہاڈا الہ کائنات دے لوگوں ایک ہی ہے اور سجے والیوں ایک ہی ہے کھبے والیوں ایک ہی ہے اور لوگوں مشرق والیوں تہاڈا
الہ ایک کوئی جے، مغرب والے ہو ایک کوئی جے، شمال والے ہو ایک کوئی جے، جنوب والے ہو ایک کوئی جے، عجم والے ہو تہاڈا الہ ایک کوئی جے، عرب والے ہو تہاڈا الہ ایک کوئی جے، او گورے ہو تہاڈا الہ ایک کوئی جے، کالے ہو تہاڈا الہ ایک کوئی جے، او ماڑے ہو تہاڈا الہ ایک کوئی جے، تگڑے ہو تہاڈا الہ ایک کوئی جے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تہاڈا الہ تے معبود کائنات دے اندر ایک کوئی ہے، لا الہ الا ہو، او دے تو سوا کائنات دے اندر کوئی الہ نہیں، او دے تو سوا کائنات دے اندر کوئی معبود نہیں۔ اللہ اس سیال کوٹ والے پوچھتے ہیں او دی نشانی کی ہے، جیڑا الہ ہے او دی نشانی کی ہے، تعارف کی ہے، پہچان کی ہے۔ فرمایا بڑا سوکھا تعارف ہے، اللہ کی ہے، فرمایا هو الرحمن الرحیم، اور جیڑا الہ تے معبود کائنات دا ہے اور رحمان تے رحیم ہے، رحمان تے رحیم ذات تو علاوہ کائنات تے کوئی عبادت دے لائق ہے ہی نہیں۔ تے دسو ہاں رحمان تے رحیم کون ہے؟ کوئی قبر والا رحمان و رحیم ہو سکتا ہے؟ کوئی بزرگ، کوئی نیک، کوئی مزار والا، کوئی زندہ، کوئی فوت شدہ؟ پڑھو ہاں بسم اللہ پڑھو، آمدی جے کہ نہیں؟ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کی معنی ہے؟ وہ تے بچیاں نوں بھی آندا ہے، شروع کرنا اللہ دے نام تو جو بڑا مہربان تے نہایت رحم والا۔ پتہ لگا الہ اونوں آندے نے، معبود اونوں آندے نے، سجدے دے لائق او ہے، عبادت دے لائق او ہے، دعا کرم دے لائق او ہے، نظر نیاز دے لائق او ہے، رکوع دے لائق او ہے، جنوں رحمان تے رحیم کہندے نے۔ رحمان تے رحیم تو علاوہ کائنات تے کوئی عبادت تے سجدے دے لائق ہی نہیں۔ اے عقیدہ رکھ تے پھر اس آیت نو پڑھ تے دعا کر، عرش والا رب دعا قبول فرمائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا تے میرے نبی دا فرمان غلط ہونا تے دور دی گل ہے، شک و شبہ بھی ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ ایک اور آیت کریم ہے، ایک اور اسم اعظم ہے جیڑا میرے پیغمبر علیہ السلام نے دسی ہے کہ جنہوں پڑھیے تے اللہ دعا قبول کر دے، وہ دیچ بھی اللہ دی توحید ہے۔ آگو کے کتے لکھی ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورۃ آل عمران دی پہلی آیت، اے جڑی پڑھی ہے نا سورۃ البقرہ دی 163 نمبر آیت ہے، پڑھ لیا جے قرآن میں کہا جا کے یاد کر لیا جے۔ ایک جڑی پڑھ لگا سورۃ آل عمران دی پہلی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ فرمایا یہ بھی اسم اعظم ہے، انہوں پڑھ کے بھی جڑا دعا کرے گا اللہ کی دعا قبول فرمائے گا۔ سونیا انہوں کیوں اسم اعظم بنایا ہے؟ اور مائدت بھی اللہ دی توحید کا تذکر ہے، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں، اللہ تو سوا کوئی عبادت لائق نہیں، الحی القیوم، او حیویت قیوم بھی ہے، او آپ بھی ہمیشہ تو زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ساری کائنات میں بھی زندگیاں بخشن والا ہے۔ القیوم ساری کائنات میں جنہیں تھام کے رکھے ہے، جنہیں قائم کر کے رکھے ہے، انہوں آندے نے اللہ، اے بھی اسم اعظم دے۔ نبی پاک فرماندے نے انہوں بھی پڑھ کے جڑا اللہ کو دعا کر دے اللہ دی دعا قبول فرماندے نے۔ دو اسم اعظم میرے پیغمبر نے حدیث میں دسے نے، اور وہ دو کہنے نے میں وہ بھی سنانا تے غور کرنا، اور نہ بھی اللہ دی توحید کا تذکر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دسیا پہلا آپ فرماندے نے اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے حدیث میں جاؤں دے نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں چنے تے
ایک بندہ دعا پیا کردا ہے انہاں کلمات نو پڑھ کے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں ایک کلمات سنے تے آپ فرماندے نے کون ہے جڑا انہاں کلمات نو پڑھ کے دعا پیا کردا ہے؟ سونیا فلاں بندہ دعا پیا کردا ہے۔ فرمایا اینو بشارت دے دیو میرا رب انہیں جڑے کلمات پڑھے ہوئے انہیں جڑے الفاظ پڑھے ہوئے میرے رب نو ایڈے چنگے لگ دینے ہن اے جو بھی رب کولو منگے گا میرا رب نو عطا فرما دے گا۔ ایک کلمات کیڑے نے آئی جڑے میں تواڈے سامنے پڑھے نے اللہم انی اسالک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایدا معنی کیا؟ معنی سن لو، ترجمہ سن لو۔ اے اللہ میں تیرے کو سوال کرنا اس واسطے نہ اس وسیلے نال کہ تو اللہ ہے، تو معبود ہے، تیرے تو سوا کائنات کے اندر کوئی معبود نہیں، تو کلا ہے۔ سارے آکو تو اور اے چھڑو تو تیرے نال کوئی نہیں، تو نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی امام، نہ کوئی پیر، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی نوری، نہ کوئی ناری، نہ کوئی بشری۔ اللہ کوئی بھی تیرے نال نہیں، تو کلا ہے، آہاتے، الصمد، تو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تیری کوئی اولاد ہے نہ تو کسی دی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تیرے برابری کرنے والا کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں۔ آج ترجمہ اس اسم اعظم دا جس اسم اعظم دے متعلق میرے نبی نے فرمایا اور میرے سے ابھی تو مانگ میرا رب تینوں عطا فرمائے گا۔ ایدت بھی اللہ دی توحید دا تذکرہ ہے۔ ایک اور اسم اعظم میرے نبی نے دسے ہے، او کیڑا؟ اللہم انی اسالک بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إني أسألك۔ یہ اندر بھی اللہ دی توحید ہے۔ فرمایا اے اللہ میں تیرے کو سوال کرنا اس واسطے تے وسیلے نال اللہ تو اللہ ہے تے کلہ ہے، تیرے سوا کائنات دے اندر کوئی الہ تے معبود نہیں۔ انت الحنان المنان، تو حنان بھی ہے تو منان بھی ہے۔ بدیع السماوات والارض، آسماناں تے زمیناں نو تو پیدا کرنے والا ہے۔ یا ذا الجلال والاکرام، تو بزرگیاں تے عزتاں والا ہے۔ یا حی یا قیوم، اے زندہ تے قائم رہنے والے آ۔ اللہم انی اسالکا، میں تیرے کو سوال کرنا، یہ اندر بھی اللہ دی توحید ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے بھی اسم اعظم ہے، جیڑا اینو پڑھ کے اللہ کو دعاواں کردا ہے میرا رب اودیاں دعاواں قبول فرما لیندے نے۔ اور پھر میں کیوں نہ کہاں لا الہ الا اللہ ایسی اثر ہے، ایسی روح ہے جس دے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ لکھاں واری پڑھن دی لوڑ نہیں پیندی، ایک واری صدقے دل نال اپنی زبان تو ادا کرتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ بند دروازے کھول دیندے نے، اللہ آسمان تو رحمتاں دے دروازے کھول دیندے نے۔ نعرہ تکبیر! اے لا الہ الا اللہ کتنا کو والا ہے، کتنا کو افضل ہے۔ آؤ میں قرآن دا ایک اور مقام سناواں، اے دی کنی کو فضیلت ہے لا الہ الا اللہ دی۔ اللہ واللہ میرے تواڈے پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے قرآن میں ایک سورت نازل کیتی ہے جدا نام ہے سورت اخلاص۔ آندی جے سارے نو آندی، تواڈے حاکماں نو تے کوئی نہیں آندی، نہ صدراں نو نہ وزیراں نو کسے نو نہیں آندی، اللہ ماشاءاللہ۔
تے جے کسی نوں پڑھنی پی جائے تو اگلیاں دی پچھلیاں تے پچھلیاں دی اگلیاں پہ مارتے ہیں. دعا کرو اللہ یہو جے ظالماں تو ساڈی جان چھڑا چھڑے. اللہ وہ جے حکمران دے چھڑے جنہاں نوں کم از کم سورۃ اخلاص دا ترجمہ بھی آوندا ہوے تے او دی عربی بھی آوندی ہوے. اوے ہونا چاہیے کہ انہاں بیچاریاں نوں ککھ نہیں جے آوندا. انہاں نوں آوندا ہوندا تے اے جناب انج دیاں گلاں کردے جویں دیاں کردے نے پے. ہاں جی اللہ کنج دیاں ہوں مینوں نہیں پتا کنج دیاں تانوں میرے نال چوکھا پتا ہے. میں اپنے موضوع تو نہیں ہٹنا چاہتا. آؤ ذرا توجہ فرماؤ. میں دسنا چاہنا سورہ اخلاص کیڑی سورت ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے دے وچ سارا معنی او یہ جو لا الہ الا اللہ ہے. کی معنی ہے؟ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیو. یہ سورت ادو نازل ہوئی جدوں بعض روایتاں دے مطابق میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے کافر آ کے آندے نے اب کہاں ساڈا لات ساڈی منات عزا حبل ہیں انہاں دا پیو کیڑا ہے دادا کیڑا ہے نسل کیڑی ہے خاندان کیڑا ہے برادری کیڑی ہے سارا کچھ سانوں پتہ ہے. تے تو جڑے رب وال بلانے تیرے رب دا کا پیچھے ہی کوئی نہیں سانوں پتا. او کی دی اولاد ہے کیڑی نسل ہے کیڑی جات ہے کیڑی برادری ہے کیڑا خاندان ہے سانوں ساڈے خداواں دا سارا پتہ ہے. تے تم بھی ذرا اپنے خدا دا تعارف تے کروا اپنے الہ دا تعارف تے کروا. تے میرا رب آندا سونے انہاں نوں کہہ دیو قل هو اللہ احد او اللہ کلی ہے اللہ الصمد او بے نیاز ذات ہے کسے دی اونوں ضرورت نہیں کسے دا حاجت مند نہیں او بے نیاز ذات ہے لم یلد ولم یولد اونے کسے نو جنم بھی نہیں دیتا تے او خود بھی جنم نہیں دیتا گیا ولم یکن لہ کفوا احد او دی کوئی برابری کرنے والا بھی نہیں او دی کوئی ہمسری کرنے والا بھی نہیں او دا کوئی شریک بھی نہیں او دا کوئی برابری کرنے والا نہیں. جدو اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہلا و سہلا جی ماشاءاللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے سورت جدو انہاں نوں سنائی تے جدو اے سورت اتری اس وقت کئی قسم دے گروہ معاشرے چ موجود نے. ایک او گروہ ہے جنہاں نوں یہودی آکھیا جاندا ہے. او کی آندے نے عزیر ابن اللہ عزیر اللہ دا بیٹا ہے. تے ایک گروہ عیسائیاں دے جڑے آندے نے عیسی ابن اللہ عیسی اللہ دے بیٹے نے. ایک گروہ مشرکین مکہ دے جڑے کی آندے نے ملائکہ بنات اللہ فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے. انہاں نے فرشتیاں نوں رب دیاں بیٹیاں بنایا ہے. عیسائیاں نے عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا بنایا ہے. یہودیاں نے عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا بنایا ہے. تے مکے دے مشرکاں نے 360 خدا بیت اللہ دے وچ رکھ کے پوجے نے. جگہ جگہ تے مٹی تے پتھر دیاں مورتیاں دی پوجا ہو رہی ہے سجدے ہو رہے ہیں. اس تناظر دے اندر انہاں حالات دے اندر میرے رب نے سورت نو نازل فرمایا. تے کیا گیا فرمایا سونیا کہہ دیو اللہ احد اور لوگو اللہ ایک کوئی جے اللہ کلا جے. تواڈے جڑے بنائے ہوئے خدا نے انہاں دے کئی برابریاں کرن والے انہاں دے کئی معاون نے کئی مددگار نے کئی انہاں دے ہاتھ بٹان والے نے کئی انہاں نوں سہارا دین والے نے کئی انہاں نوں کھلارن والے نے. پر جیڑا میرا رب جے او کلا ہے انہوں کسے دے سہارے دی بھی ضرورت نہیں انہوں کسے دی جناب کوئی حاجت نہیں دے. او کلا تے بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد. لوگاں نے اپنے خداواں دی لوگاں نے کسے نو خدا دا بیٹا بنایا کسے نو بیٹیاں بنایا. پر جڑا میرا الہ ہے تے میرا اللہ ہے لم یلد ولم یولد. نہ وہ کسے دی اولاد ہے نہ وہ دی کوئی اولاد ہے نہ وہ دے کوئی ماں باپ نے نہ وہ دی کوئی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد. وہ دی کوئی برابری کرنے والا بھی نہیں وہ دا کوئی جناب مد مقابل کھلون والا بھی نہیں. اے سورت ویکھی ہے نا اے دی اندر اللہ دی توحید دا تذکرہ ہے رب دی ذات دی وحدت
وحدانیت کا تذکرہ ہے، اللہ دے اوصاف دی وحدانیت کا تذکرہ ہے، رب دیاں صفتاں دی توحید کا تذکرہ ہے، رب دی ذات دی توحید کا تذکرہ ہے۔ اے دی اندر توحید ہی توحید ہے تے پتہ جے ایک گل تے یہی سنا رہا نا جدے اندر توحید ہے او میرے رب نو بڑی پیاری لگدی ہے۔ تو توحید دا اقرار کری جا، اللہ رحمتاں دے دروازے کھولی آئے گا۔ ہن اے جڑی صورت ہے نا ایدی کنی کو فضیلت ہے؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا ایک گل سن لو کہ علماء نے لکھیا ہے اگر قرآن دے تیاں پاریاں وچوں توحید والیاں آیتاں کٹھیاں کیتیاں جان، قرآن دے تیاں پاریاں وچوں توحید تے مبنی آیات کٹھیاں کیتیاں جان تے تقریباً قرآن دے 10 پارے بن جاندے نے۔ کنے بن جاندے نے؟ 10 پارے۔ اے گل سمجھ آ گئی جی؟ ہن اگوں سنو، نبی پاک فرماندے نے جیڑا قل ہو اللہ ایک واری پڑھدا ہے اللہ انہوں 10 پارے پڑھن دا ثواب عطا فرما دیندے نے، جیڑا 2 واری پڑھدا ہے رب انہوں 20 پارے پڑھن دا ثواب عطا کر دیندے نے، جیڑا 3 واری پڑھدا ہے اللہ انہوں 30 پارے یعنی پورا قرآن پڑھن دا اجر تے ثواب عطا فرما دیندے نے۔ اس سورت دی اتنی فضیلت، اتنا دا اجر، اتنا ثواب، پتہ جے کیوں ہے؟ یہ دی اندر بھی اللہ دی توحید دا تذکرہ ہے۔ تو رب دی توحید دا اعلان کر، اس طرح کر جویں اللہ نے کیتا ہے، اس طرح کر جویں میرے مصطفیٰ نے کیتا ہے۔ اللہ تیرے لئے اجر دے، رحمت دے، برکت دے سارے دروازے کھول دے گا۔ ایک صحابی وہ جتوں نماز پڑھان نا تے جتوں بھی قرآن دی تلاوت کرن تے قرآن دی تلاوت کرن تو بعد اگو قل ہو اللہ نال ضرور پڑھیا کرن تے اینا پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی اکٹھے ہو کے نا میرے پیغمبر علیہ السلام کو لا گئے، ہم نے سونیا فلاں بندہ سانو نماز پڑھاندا ہے تے جتوں بھی قرآن دی تلاوت کردا ہے، جتوں بھی کردا ہے نال قل ہو اللہ ضرور پڑھدا ہے۔ سونے پتہ نہیں کی وجہ ہے، پوچھو تے سی۔ آپ نے فرمایا تسی پوچھو انہوں کیوں پڑھدا ہے؟ پوچھیا گیا بھائی تسی ہر دفعہ ہر نماز کے اندر قل ہو اللہ ہر نماز دے ضرور پڑھتے ہو کہ دوسری بھی قرات کرتے ہو، نال قل ہو اللہ بھی پڑھتے ہو، وجہ کی ہے؟ فرمان لگے اے دے وچ اللہ دی توحید ہے، اے دے وچ اللہ دیاں صفات نے، مینوں رب دی توحید نال اللہ دیاں انہاں صفاتاں نال اتنا پیار ہے، میرا دل کردا ہے بار بار میں اس سورت نو پڑھا۔ نبی پاک نو دسیا گیا، آپ نے فرمایا اینو بشارت دیو کہ اللہ دی توحید نال اتنا پیار کردا ہے رب اے دی برکت نال اے دے نال محبت تے پیار فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اے رب نے توحید دیاں برکتاں رکھیاں نے، جویں کہ میں تواڈے سامنے گل ہی تو شروع کیتی ہے، ورد ہوے، وظیفہ ہوے، لوگوں مصیبتاں دور ہوندیاں نے، توحید دے پاروں برکتاں ملدیاں نے، توحید دے پاروں رحمتاں ملدیاں نے، توحید دے پاروں عصمتاں ملدیاں نے، توحید دے پاروں مشکلاں دور ہوندیاں نے، توحید دے پاروں غم دور ہوندے نے، توحید دے پاروں اور رب دی توحید دا اقرار تو کردا جا، اللہ تیرے لیے رحمت دے دروازے کھولتا جائے گا۔ ایک آخری گل کر کے میں بات اپنی ختم کراں۔ قرآن وچ ایک آیت ہے جدا نام ہے آیت الکرسی، اوندی جے سارے نو اوندی، ویکھ لیا جی، ویکھیا جے نال ہی کم ڈھلا پہ گیا، ڈر دے نے کہ مولوی سن نہ لوے تے کیمرہ چلدا پیا میں تے کم خراب نہ ہو جائے۔ ساڈے کول اوندے رہندے نا کئی بیچارے پھسے پھسے، انہوں نے آکھیے نا او بھائی مولوی جی میں کہ گل کچھ نہیں ہے، میں کیا پوچھو؟ آندا ہے راتی نا مینوں بڑے ڈراؤنیاں شکلاں نظر آوندیاں نے، ستیا پیا نیندر نہیں پیندی، سونا تے بڑیاں ڈراؤنیاں شکلاں نظر آوندیاں۔ میں کیا تو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کر؟ آندا ہے او کی ہوندی ہے؟ میں کیا تو مسلمانہ دے کر جو میں آندا جی بالکل میرے ماں پیو مسلمان نے، تو میں کیا تینوں نے آیت الکرسی نہیں یاد کری، قرآن نہیں پڑھ؟ اندر نے مولوی جی ساری عمر انجی لگ گئی ہے قرآن پڑھی ہے کوئی نہیں، آیت الکرسی نہیں آتی، آیت الکرسی دا علم نہیں، اور دس تیری مسلمانی کیسی نہ تینوں آیت الکرسی نہیں آتی۔ میں کوئی ایمی گل نہیں کی تھی، میں اپنے نال بیتیاں تو سنا رہے اللہ دی قسم، تجربے مشاہدے دی بات۔
مثالہ بیسیوں بھی نہیں سینکڑوں مثالہ موجود نے. جوان جوان ایڈے ایڈے ویٹ نے ہاں جی تے آیت الکرسی نہیں آتی. مسلمانہ دے گھر جمے ماں مسلمان پیو مسلمان مسلمانہ دا گھر آیت الکرسی نہیں آتی. اللہ سانو یاد کرن دی توفیق عطا فرما. اور کرو گے جنہوں نے نہیں یاد وعدہ کرتے ہو پکی گل ہے کوشش کرو جنہوں نے نہیں یاد یاد کراؤ. تہاڈا فرض ہے جنہوں نے یاد ہے جنہوں نے نہیں یاد انہوں نے یاد کران. اللہ سانو اے فرض نبھان دی توفیق عطا فرما. بچیاں نو یاد کراؤ وڈیاں نو یاد کراؤ بڑھیاں نو یاد کراؤ عورتاں نو یاد کراؤ معصوم بچیاں نو یاد کراؤ. اے آیت الکرسی ہے نا حضرت ابی بن کعب کہو رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی فرماتے ہیں ابی 10 والا قرآن میں جو سب تو عظیم آیت کیڑی ہے. ہم نے سونیا آیت الکرسی. میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ سینے تے ماریا فرمایا اللہ تینوں تیرا علم مبارک کرے. واقعی آیت الکرسی سب تو عظیم آیت ہے پورے قرآن. تے اینو رب نے عظیم کیوں آکھیا میرے نبی نے عظیم کیوں آکھیا. ایتھے اول تو لے کے آخر تک ساری گل ہی میرے رب دی توحید دی. آندی جی آیت الکرسی آ کئی آندے نے مولوی جی میں آیت الکرسی پڑھنا پر پھر بھی میرے ڈر لگتا ہے. میں کہ جے تو سمجھ کے پڑھے ہوئی تو پھر نہ ڈر لگے. گل اتھے ہی جتوں میں شروع کی تھی لاکھ واری 1.25 لاکھ واری آیت کریمہ پڑھایا ہے. میں کہ پڑھنے والے انہوں پوچھو دا ترجمہ ہوندا نے مانا ہوندا نے ککھ نہیں پتا. گٹکاں تے گٹکاں جا رہی ہیں تسبیحاں تے تسبیحاں جا رہی ہیں ککھ نہیں پتا لا الہ الا اللہ دا. سارا پڑھ کے نا 1.25 لاکھ واری لا الہ الا اللہ مگر آندے نے پیر عبد القادر جیلانی دے نام دا سارا بخشیا. پڑھیا کی ہے لا الہ الا اللہ تو مگر کیتا کی ہے شرک. دس تیرے اس لا الہ الا اللہ پڑھے گا کی مل پوے گا. لا الہ الا اللہ پڑھ سمجھ کے پڑھ. اب دیکھو نا آیت الکرسی میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک آیت الکرسی جڑا پڑھدا ہے اللہ دی طرفوں او دے واسطے محافظ رب دی طرفوں مقرر ہو جاندے نے فرشتے حفاظت کردے نے. پھر یہ بھی فرمایا میرے پیغمبر نے کہ مومن انسان جڑا ہر فرض نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھ دے اللہ او دے مردیاں سار او دے تے جنت دے درمیان صرف موت دا فرق ہے. جیسے ہی موت ہوندی ہے اللہ جنت دا داخلہ عطا فرما دیندے نے. پھر ایک روایت سیدنا ابو ہریرہ دی بڑی مشہور روایت ہے نبی پاک نے مال آیا نگران مقرر کیتا محافظ مقرر کیتا تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صبح آ کے اندر نے سونے راتی ہے کہ چور پہ گیا. آپ نے فرمایا اچھا میں نو پھڑ لیا ترلا منت کیتا چھڑ کے چھڑ دیتا تے آپ نے فرمایا اج پھر آئی گا رات پئی پھر آ گیا پھر انہوں پھڑ لیا پھر انہیں ترلا منت کیتا پھر چھڑ دیتا. صبح نبی پاک نو دسیا آپ نے فرمایا اج پھر آئے گا. تیسری رات ہوئی پھر آ گیا پھر پھڑ لیا کیا آج نہیں تینوں چھڑنا. آکھن لگا منت کرنا سماجت کرنا ایک گل بڑی پتے دی دسنا پر شرط ہے کہ مینوں چھڑ دے. دس قرآن وچ آیت الکرسی نہیں آئی آئی ہے آیت الکرسی پڑھ ابو ہریرہ اللہ تیرے مال دی آپ حفاظت فرما لے گا. صبح ہی چھڑ دیتا صبح ہی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لا ہاں بھئی ابو ہریرہ سنا راتی پھر اللہ دے نبی آیا سی پھر میں پڑھ لیا تے اللہ دے نبی آندا سی گل بڑی پتے دی دسنا انہیں آ گل دسی تے میں چھڑ دیتا ہے. فرمایا ہے تے جھوٹا پر گل سچی دس گیا ہے شیطان سی پر گل سچی دس گیا کہ جیڑا آیت الکرسی پورے ایمان تے یقین نال پڑھدا ہے اللہ دی جان دی بھی حفاظت کردا ہے رب دے مال دی بھی حفاظت کردا ہے. تے پتہ جے آیت الکرسی وچ ہے کی ہے اللہ دی توحید. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما
وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اج میرے نال ایک وعدہ کرو، رات نو جا کے سون تو پہلا قرآن دا تیسرا پارا، تیسرے پارے دا دوسرے رکوع دی دوسری آیت آیت الکرسی ہے. قرآن دا پارا کنواں؟ کچھ بولو. تیسرا، تیسرے پارے دے دوسرے رکوع دی آیت نمبر 2 اے آیت الکرسی ہے. اے آیت الکرسی تساں اج جا کے ترجمے نال پڑھ کے سونا ہے، پاویں رات دے 3 بجے. وعدہ کر دے ہو یار؟ بول دے نہیں. اور میں کو تواڈے کولوں ڈاکا مروانا گا، بول دے نہیں ہوں. یا میں تو وہ پیانا کہ لے آؤ اتھوں 1000 روپیہ جمع کراؤ. ہیں اللہ دے بندے ہو، تانوں میں چنگی گل دی مت پیا دینا. تساں اج سون تو پہلا قرآن دے تیسرے پارے دے دوجے رکوع دی دوجی آیت دا ترجمہ پڑھ کے سونا. پڑھو گے انشاءاللہ؟ لو جے تسی او دا ترجمہ پڑھ کے انہوں یاد کر لو تے جے تانوں کوئی بھوت نہ ستا گیا تے مینوں وزیرہ بتا کے پڑھ لیا جی. پر شرط ہے کہ ترجمہ یاد کر کے سمجھ کے پڑھ. شیطان دا پیو بھی تیرے اگے لگ کے نسے گا. برکت دے کا دی؟ اللہ دی توحید دی. اللہ لا الہ الا اللہ تے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. تے لائت کریمہ کی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ مینوں تانوں توحید تے زندہ رکھے، توحید تے موت عطا فرمائے. اللہ میرا بیان کرنا تہاڈا سننا قبول فرمائے اور میرے تہاڈے لئی اللہ ذریعہ نجات بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.